اپوزیشن جماعتوں نے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی موشن آف نو کانفیڈنس۔ اگرچہ حکومتی اراکین اس معاملے میں مطمئن ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی اور اس کے مقابلے میں اپوزیشن جماعتیں بھی غیر یقینی کیفیت میں مبتلا ہیں، مگر یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس نے ملکی سیاست میں ہلچل پیدا کر دی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں کب، کہاں اور کس وقت اور کس کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی۔ 1973 کے آئین میں یہ شک رکھی گئی کہ اگر حکومتی 20% اراکین وزیر اعظم کی کارکردگی سے مایوس ہوں اور وہ اطمینان نہ رکھیں اور حکومت کی اراکین کے خلاف یا وزیر اعظم کے خلاف وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ان کی کارکردگی غیر تسلی بخش ہے تو وہ تحریک عدم اعتماد پیش کر سکتے ہیں۔ اس وقت وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو کو 2/3 اکثریت تھی، لہٰذا کسی نے یہ سوچا بھی نہ تھا۔ مگر جب محترمہ بے نظیر بھٹو 1986 میں واپس پاکستان آئیں تو لاہور میں ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ یہ خطرے کی گھنٹی تھی، لیکن کیونکہ ضیاء الحق اس وقت ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھے اور پورے ملک میں ان کی گرپ کافی مضبوط تھی، لہٰذا ان کو بھی کوئی خطرہ محسوس نہ ہوا۔ لیکن جیسے ہی ضیاء الحق ایک فضائی حادثے میں شہید ہوئی، اس کے بعد مرزا اسلم بیگ جو کہ چیف آف آرمی سٹاف تھے اور DGISI جو کہ جنرل حمید گل تھے، وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف ہو گئے۔ چنانچہ مرزا اسلم بیگ جو کہ چیف آف آرمی سٹاف تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ اسی حکومت کو آگے چلایا جائے یا مارشل لاء کا نفاذ کیا جائے، انہوں نے عام انتخابات کا اعلان کیا۔ ان عام انتخابات کے اندر محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت قائم ہو گئی اور وہ پاکستان کی اور مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن گئیں، مگر پنجاب میں حکومت وزیر اعلیٰ پنجاب جناب میاں محمد نواز شریف کو سونپی گئی۔ وہ وقت ایسا تھا کہ جس دور کے اندر وفاق اور پنجاب کے اندر گہری چپکلش تھی اور دونوں کے درمیان ایک جنگ سی صورتحال تھی، مگر اس کے باوجود محترمہ بے نظیر بھٹو اپنی پارٹی کے اوپر اپنی گرفت مضبوط کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ چنانچہ مرزا اسلم بیگ اور DGISI اس وقت کے جنرل حمید گل نے یہ فیصلہ کیا کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو گرایا جائے۔ چنانچہ اس میں بہت زیادہ پیسہ لگایا گیا اور IGI بنائی گئی، حکومتی اراکین کو خریدنے کی کوشش کی گئی، مگر آفتاب شیرپاؤ نے اس وقت پیپلز پارٹی کے جو اراکین پارلیمنٹ تھے ان کو لے کر سوات چلے گئے اور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد نواز شریف اپنے جو حکومتی اپوزیشن کے اراکین تھے ان کو لے کر مری چلے گئے۔ اس میں اس وقت بہت زیادہ کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے محترمہ کو شکست دی جا سکے، مگر جب تحریک عدم اعتماد ایوان میں پیش کی جانے لگی اور تلاوت قرآن پاک کے فوراً بعد پیپلز پارٹی کے ایک MNA اسمبلی کے اندر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ان کو زبردستی مری لے جایا گیا ہے اور وہ اپنی لیڈر اور اپنی پارٹی کے ساتھ ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی جس کے نتیجے میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو 4 سے زائد ووٹ ملے اور یہ تحریک عدم اعتماد برے طریقے سے ناکام ہو گئی۔ اگرچہ اس وقت تمام اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ تھے اور وہ بیوروکریسی تھی وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف تھی، مگر اس کے باوجود محترمہ اس کو شکست دینے میں کامیاب ہوئیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے میاں محمد نواز شریف، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ تحریک عدم اعتماد کی صورت میں اپوزیشن نے جس شخصیت کا نام وزیر اعظم کے لیے پیش کیا تھا وہ غلام مصطفیٰ جتوئی تھے۔ نواز شریف سمجھتے تھے کہ اگر غلام مصطفیٰ جتوئی کو وزیر اعظم بنا دیا گیا تو وہ وزیر اعظم کی دوڑ سے نکل جائیں گے، چنانچہ ان کا کردار بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ اس تحریک کو ناکام بنانے میں اہم تھا۔ اور اس کے علاوہ انور عزیز جو کہ دانیال عزیز کے والد ہیں، وہ IGI کی پلیٹ فارم پر اگرچہ حکومت میں آئے تھے، مگر انہوں نے بھی اس تحریک کو برے طریقے سے ناکام کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ انور عزیز بعد میں مسلم لیگ نون کے مخالف ہو گئے، مگر دانیال عزیز اب مسلم لیگ نون کے ایک سرگرم کارکن ہیں۔ اب دوبارہ جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے، مگر دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا حکومتی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اس معاملے میں سنجیدہ ہیں۔ وہ اس لیے کہ جب تحریک عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے تو وزیر اعظم کا نام پہلے دیا جاتا ہے اور یہ قانون کی شک ہے، مگر اپوزیشن جماعتوں نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وزیر اعظم عمران خان کو ہٹانے کے بعد کس شخصیت کو وزیر اعظم بنایا جائے گا۔
دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر اسپیکر اسمبلی جو ہیں قومی اسمبلی کے، وہ حکومتی اراکین اگرچہ وہ مخالف ووٹ دیتے ہیں وزیر اعظم کے، تو وہ ان کو نااہل قرار دے سکتے ہیں، لہٰذا قومی اسمبلی کے اسپیکر کو ہٹائے بغیر تحریک عدم اعتماد پیش کرنا ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس تحریک عدم اعتماد کو پیش کرنے کا مقصد کچھ اور ہے، یعنی کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو ہٹانا نہیں بلکہ کچھ اور مقاصد حاصل کرنے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اپوزیشن جماعتیں کسی ایک وزیر اعظم کے نام پر منتخب پر قائل ہو جاتی ہیں کہ آیا نہیں ہوتی۔ دوسری بات جو کہ اہم یہ ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے تو اس کے 3 دن سے پہلے اور 7 دن کے بعد، یعنی کہ 3 اور 7 دن کے اندر تحریک عدم اعتماد یعنی کہ موشن آف نو کانفیڈنس کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ نہ 7 دن سے زیادہ اس کو روکا جا سکتا ہے اور نہ 3 دن سے پہلے اس کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، کسی بھی طریقے سے ہوں، مگر یہی دیکھا جائے گا کہ کیا آنے والے وقتوں میں جو جمہوری قوتیں ہیں وہ دوسری قوتوں کے بغیر کسی معاملے میں کامیاب ہوتی ہیں، یا کہ اب بھی وہ یہی سمجھتی ہیں کہ جب تک کسی طاقت کا سایہ کسی بھی جماعت کے اوپر ہے وہ اقتدار میں رہ سکتی ہے کہ نہیں۔ یہ اپوزیشن جماعتوں کے لیے بہت بڑا امتحان ہے اگر وہ اب اس معاملے کے اوپر یہ سمجھتی ہیں کہ طاقت کہ جو زرعی اصول ہیں، جو سورس ہے، اگر وہ کسی کے ساتھ موجود ہو اور اس کو شکست دیا جائے تو شاید جمہوریت کے لیے یہ کامیابی ثابت ہو سکتی ہے، مگر فی الحال ایسا محسوس ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔